आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह वत्तीन मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। वत्तीन नाम रखने की वजह इंजीर को अरबी में तीन कहते हैं और इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम इरशाद फरमाई है। इसी मुनासबत से इसे सूरह वत्तीन कहते हैं। हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि मैंने इशा की नमाज में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह तीन की तिलावत फरमाते हुए सुना। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खुश आवाज क़िरात करते हुए किसी को नहीं सुना। इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि इसमें इंसान और उसके अकीदे का बयान है। अगर इसने ईमान ना लाया उसे जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में डाल दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अल्लाह ताला को वाहिद माबूद माना, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और नेक अमाल किए तो उनके लिए बेइंतहा सवाब है। इस सूरत के आखिर में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और हिसाब व जजा का इनकार करने वाले की मुजम्मत बयान की गई है। सूरह वत्तीन की अपने से माक़बल सूरह अलम नशरा के साथ मुनासबत ये है कि सूरह अलम नशरा में खुलकर सबसे कामिल इंसान की सीरत मुबारका बयान की गई और इस सूरत में आम इंसानी हाल बयान किया गया है। कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की और इस अमन वाले शहर की। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंजीर और जैतून की कसम इरशाद फरमाई क्योंकि इन चीजों में से ऐसे फवाइद मौजूद हैं जो इनके खालिक रब्बे ताला की कुदरत पर दलालत करते हैं। इंजीर निहायत उम्दा मेवा है जिसमें फुजला नहीं होता। ये बहुत जल्द हजम होने वाला, निहायत नफा देने वाला, कब्ज दूर करने वाला, मसाने में मौजूद रेत और पथरी निकाल देने वाला, जिगर और तिल्ली में जमी हुई गंदगी को खोल देने वाला, बदन को ताकत देने वाला और बलगम को छांटने वाला है। जबकि जैतून एक मुबारक दरख्त है। इसका तेल रोशनी के काम आता है, सालन की तरह खाया भी जाता है और ये वो खासियत रखता है जो दुनिया के किसी और तेल में नहीं। इसका दरख्त खुश्क पहाड़ों में पैदा होता है जहाँ मिट्टी का नाम व निशान नहीं, बगैर खास खिदमत के परवरिश पाता है और हजारों बरस बाकी रहता है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंजीर खाओ। अगर मैं कहूँ कि ये वो फल है जो जन्नत से नाजिल हुआ तो कह सकता हूँ क्योंकि जन्नत के फल में गुठली नहीं होती। इसे खाओ क्योंकि ये बवासीर को खत्म करता है और घटिया के दर्द में फायदा पहुँचाता है। जैतून के बारे में कुरान की आयत है। अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, और हमने एक दरख्त पैदा किया जो तूरे सीना से निकलता है, जो तेल और खाने वालों के लिए सालन लेकर उगता है। हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरकत वाले दरख्त जैतून की मिसवाक बहुत अच्छी है क्योंकि ये मुंह को खुशबूदार करती है और बदबू दूर करती है। ये मेरी और मुझसे पहले अंबिया इकराम की मिसवाक है। तूर वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम से मुशर्रफ फरमाया और सीना इस जगह का नाम है जहाँ ये पहाड़ वाक़या है। बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक तूर सीना से मुराद मुबारक पहाड़ है और बाज़ के नजदीक हर वो पहाड़ जहाँ कसरत से फलदार दरख्त हो। इससे मालूम हुआ कि जिस जगह को अल्लाह ताला के मकबूल बंदों से निस्बत हासिल हो जाए वो जगह भी अल्लाह ताला की बारगाह में अजमत वाली हो जाती है। इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद नस्फी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इंजीर, जैतून, तूरे सीना और मक्का मुकर्रमा की कसम जिक्र फरमाने से इन मुकामात की बरकत और खैर जाहिर होती है। जहाँ इंजीर और जैतून उगते हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरत गाह है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और परवरिश भी वही हुई। तूर वो जगह है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निदा दी गई और मक्का मुकर्रमा में ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इसी शहर में आपने नबूवत व रिसालत का ऐलान फरमाया और इसी शहर में खाने
کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس کے اعضاء میں توازن رکھا، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے منہ سے نہیں بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم و فہیم، عقل، تمیز اور گفتگو کی صلاحیت سے آراستہ کیا۔ اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری اور باطنی حسن کی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جتنا غور کرے گا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی۔ پھر ہم نے اسے سب سے نچلی حالت کی طرف لوٹا دیا۔ ایک معنی یہ ہے کہ بڑھاپے میں جسم کمزور اعضاء، ناکارہ عقل، ناقص کمر، جھکی ہوئی اور جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں اور انسان اپنی ضروریات پوری کرنے میں عاجز ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر اس نے شکر ادا نہ کیا اور نافرمانی پر قائم رہا اور ایمان نہ لایا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے درجے کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ آیت سے حاصل ہونے والی باتیں یہ ہیں کہ بڑھاپے کو عبادت کے لیے منتخب کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ جوانی میں اعضاء میں زیادہ قوت ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی صورت کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ پیدائش کے بعد طاقت دینا اور پھر کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس پر قادر ہے وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت میں اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھائے جانے میں شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مکمل اور نامکمل، تاکہ ہم اپنی قدرت ظاہر کریں، اور جسے چاہیں ایک مقررہ مدت تک ماں کے پیٹ میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہیں جوانی تک پہنچاتے ہیں، اور تم میں سے کوئی پہلے مر جاتا ہے اور کوئی نکمل عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ جوانی کی طرح زیادہ عبادت نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی میں ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی اعمال لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کا نچلا درجہ ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے وہی ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ صحت اور قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ ایمان اعمال پر مقدم ہے اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں۔ لمبی عمر اور نیک اعمال بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی نے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ عرض کیا، سب سے بڑا کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ تو اب کون سی چیز تجھے جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یعنی ایک کافر، کیا تو نے اپنی پیدائش، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا کہ جو ذات ان سب پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور حساب لینے پر بھی قادر ہے؟ پھر کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ والتین پڑھے اور اس آیت الیس اللہ بأحکم الحاکمین پر پہنچے تو وہ کہے بلا، یعنی کیوں نہیں، بے شک، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اس صورت میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ جسے انسان کو جسمانی حسن حاصل ہے، ویسے ہی اگر وہ
روحانی بلندی چاہتا ہے اور ذلت سے بچنا چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے ہوں گے، ایمان لانا اور عمل صالح اختیار کرنا۔ اگر یہ صفات پیدا کر لے تو اسے روحانی قرب حاصل ہو جائے گا۔ جب جسمانی حسن بھی مل گیا اور روحانی قرب بھی حاصل ہو گیا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین ہے، وہاں عدل ہی عدل ہے، بلکہ عدل سے بڑھ کر فضل کا معاملہ ہوگا اور ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس کی کوئی مثال نہیں۔ احسن تقویم کا مطلب ہے بہترین ساخت، ایسی کامل تناسب والی تخلیق جس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ انسان کے اعضاء میں جو توازن ہے وہ کسی اور مخلوق میں اس درجے کا نہیں۔ کسی جانور کے ہاتھ چھوٹے، پاؤں لمبے، کسی کی ناک بڑی، منہ چھوٹا، کسی کی آنکھیں بڑی، کان چھوٹے، لیکن انسان کے ظاہری اعضاء میں جو کامل تناسب ہے اس کی مثال نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ ظاہری حسن آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو، ورنہ یہی خوبصورت انسان ثم رددناہ اسفل سافلین کے مصداق پسترین مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جنت کی شان یہ ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا، ایسی نعمتیں عطا ہوں گی۔ یہاں یہ بھی واضح کیا گیا کہ ظاہری حسن قابل شکر تو ہے لیکن قابل فخر اور باعث سے نجات نہیں۔ حضرت بلال حبشی جیسے سیاہ فام غلام کو ایمان و عمل کی بدولت وہ مقام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی۔ دوسری طرف ابو لہب جو حسن و جمال اور دولت میں نمایاں تھا، ایمان سے محروم رہا تو ہلاک ہو گیا۔ بس اصل نجات ایمان، عمل صالحہ اور دل کی روشنی میں ہے۔ جہاں تک اس کی فضیلت کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے چہرے یا جسم میں خوبصورتی چاہتا ہو تو آئینہ دیکھ کر دعا پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ 3 کی تلاوت کر کے چہرے پر دم کر لیں اور 90 دن تک یہ عمل کریں۔ اگر کھانا خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو 3 مرتبہ سورہ 3 پڑھ کر کھانے پر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں کیڑے مکوڑے آتے ہوں تو نمک پر سورہ 3 پڑھ کر ان جگہوں پر چھڑک دے جہاں سے کیڑوں کا اندیشہ ہو۔ 11 دن تک پابندی سے کرے۔ بستر میں بیڈ بگز ہوں تو پانی پر پڑھ کر چھڑک دے۔ 21 دن کریں، انشاءاللہ فرق واضح نظر آئے گا۔ اگر کسی میں دینی غفلت ہو تو اس کے کھانے پر دم کریں یا تصور میں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پودوں میں ڈال دیں۔ یہ عمل 71 ڈیز کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خواب میں سورہ 3 دیکھنے کی تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ رزق میں وسعت ہوگی، غریبوں کو کھانا کھلانے کی توفیق ملے گی، علم حاصل ہوگا جو لوگوں کو فائدہ دے گا، دعائیں قبول ہوں گی، زندگی میں آسانی ہوگی اور آخرت میں مغفرت نصیب ہوگی۔ یہ سورت ایک مکمل طرز زندگی سکھاتی ہے۔ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ باطینی پاکیزگی بھی ضروری ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔